مدینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیے تھے، اور آج ہم انہی کے نقش قدم پر جب جب محفلیں سجاتے ہیں میرے آقا کے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ مدینے والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مدینے والوں کا ایمان عطا فرمائے۔ اب چلتے چلتے یہ بات بھی کلیئر کر دوں، چونکہ ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، کئی لوگوں تک پہنچتی ہے، کئی لوگوں کو کڑتی بھی ہے، تو تھوڑی اور کڑا کے ہی جائیں کہ جو کہتے ہو کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، نہیں، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے باپ دادے بھی منائے تھے۔ ابو لہب نے خوشی منائی تھی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ابو لہب کے چھوٹے بھائی سگے چچا ہیں۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، گستاخ تھا، حضور کو تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، لیکن بعد میں نا حضور کی پیدائش کے وقت تو دشمن نہیں تھا۔ حضرت عباس کہتے میں نے اپنے بھائی کو کب مرنے کے بعد دیکھا خواب میں، بخاری کی حدیث ہے۔ پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب کہتا روز انگاروں میں جلتا ہوں، روز انگاروں میں جلتا ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، میں منہ میں اس کو رکھتا ہوں، چوستا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ حضرت عباس نے پوچھا ایسا کیوں پیر کے دن؟ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے، اور میری لونڈی میری کنیز سویبہ آ کر مجھے خبر دیتی ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اس دن خوشی تھی، دلی خوشی تھی، میں نے اس انگلی سے اس کو کہا جا آج تو آزاد ہے، میں نے اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس کا صلہ مجھے قبر میں آج بھی دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا میلاد کی خوشی نہیں منائے، باپ دادے منائے ہیں، تم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ کافر و مشرک اگر حضور کی آمد کی خوشی پر لونڈی آزاد کیا، اسے قبر میں سکون دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ تم عاشق رسول ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں کا اظہار کرتے ہو، یقیناً یہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے انشاءاللہ العزیز، اس سے تمہارے مراتب بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ایک اور انداز سے میں آپ کو بتا دوں، بہت ضروری بھی ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں جانتے ہیں آپ کہ کچھ عقیدہ ہمارا واضح ہونا ضروری ہے۔ آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی حضور کے معجزات دیکھ کر کے یہ کہنا پڑے کہ وہ خدا ہیں۔ جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑاتے دیکھا، کوڑ اور اندھے لوگوں کو ہاتھ رکھ کر کے صحیح کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کو کہہ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی کہنے لگ گئے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے نبی کے معجزات تو ایسے ہیں، سورج کو پلٹا دیا ہے، چاند کو ٹکڑے کر دیا ہے، ایسے عجیب و غریب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالنا تو معجزہ ہے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں سے پانی ظاہر کرتے ہیں۔ ارے پتھروں سے پانی کا نکلنا تو عادت میں ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن انگلیوں سے نکلنا، اور وہ بھی پسینے کے برابر نہیں، 550 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے تھے۔ یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزات، یہ ساری چیزیں کنکروں کو بولنے کے قابل بنانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر پھر کبھی کوئی گمراہ نہ ہو جائے اور یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ بھی خدا ہے جو زمین پر اتر پڑے۔ عزیزان گرامی وقار، اب خدا کی صفت کیا ہے؟ ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کا پورا خلاصہ اس سورے میں ہے۔ اے محبوب آپ فرماتے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اب جو بات آتی ہے وہ اصل بات ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ کسی کا بیٹا ہے؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ مین عقیدہ ہے، لم یلد ولم یولد، جو عیسائیت کو بھی کاٹ دیتا ہے، کفر و شرک کو۔ ہندوؤں کے جو عقیدے ہیں وہ اس سے پیدا ہوا، وہ اس سے پیدا ہوا، پھر بھی بھگوان ہے، پھر بھی خدا ہے۔ خدا کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب سنو،
میلاد کے متعلق میں کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا سنیوں اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان ظالموں کو یہ بتائیں ہم رسول کو خدا نہیں مانتے، ہم رسول کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا اور میرا رسول پیدا ہوا ہے۔ ہم میلاد کا دن منا کر کے بتا رہے ہیں کہ میرا رسول آمنہ کے لال پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہاں بس ساتھ میں یہ عقیدہ ہمارا ضرور ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضور کی میلاد منانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، ہم خدا نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور خدا کی اللہ کا کبھی میلاد منایا آپ نے؟ کسی سے سنا کہ اللہ کا بھی میلاد کا دن؟ وہ کسی دن پیدا ہوا نہیں، اسی لیے یہ شرک کو ختم کرنے والی چیز میلاد ہے، اور اس کو ہی یہ شرک بنا بیٹھے ہیں۔ شرک کو ختم کرتی ہے میلاد۔ اگر میلاد حضور کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا اور رسول پیدا ہوئے، یہ سمجھ کر کے چلے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا، ظاہر سی بات ہے یہ بہت ذمہ دار منبر ہے، اور یہاں پر سننے والے بھی الحمدللہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور میں ایک غیر ذمہ دار آدمی آ جاتا ہوں بیچ میں، لیکن پابند کرنے کے لیے اراکین آپ کے انتظامیہ اور خود خطیب و امام کے شاید ان کے مشوروں سے یہ ہر آنے والے کو موضوع دے کر باندھ دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر گھوڑا نہ دوڑائے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے حکم کی پابندی بھی میں کروں گا۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ محبت رسول اور اطاعت رسول پر گفتگو کرنی ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت، یہی اصل ایمان ہے۔ اور جو اب تک کی باتیں میں نے تمہید میں کہا، یہ میلاد کا موسم ہے، ضروری تھا آپ کے درمیان کرنا، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دماغ میں خلیش نہ ہو، کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے، بہت کیڑے سوشل میڈیا پہ باہر آتے ہیں، بہت آتے ہیں، دیکھنا آپ بہت ساری چیزیں میلاد کے متعلق، سارے پتہ نہیں ہر سال یہ ان کے پاس فکس موجود رہتا ہے، جیسی ربیع الاول کا چاند نظر آیا شروع ہو گیا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا، بھولے بھالے سنیوں کو صرف اور صرف یہی ساری باتیں کرنے۔ ان کو اب تک یہ شرم نہیں آتی کہ ان کی شادیوں کے کروڑوں کے خرچے کون سے صحابہ نے منائے تھے؟ یہ جس طرح کے اجتماعات اور کانفرنسیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں کون سے صحابہ نے بنایا؟ اور یہ اب تو حالت یہ ہے کہ قومی وطن یعنی دن منانا ان کے نزدیک تو جائز ہے، یعنی نیشنل ڈے سعودی میں تو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، ان سے پوچھو کون سے صحابی نے نیشنل ڈے بنایا تھا؟ نیشنل ڈے پر پوری چھٹی، ہر جگہ چراغاں، خوشیاں، حضور کی میلاد پر ہی ساری دلیلوں کی ضرورت۔ اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکو تو پھر اللہ تمہیں ہر ذلیل کے قدموں پر ڈال دے گا، حضور کے نہیں ہو سکے تو پھر کہاں ہوگے؟ ہاں، ہر گھر جھنڈا لگانے پر تو تیار ہیں، میرے مصطفیٰ کے جھنڈے پر اعتراض ہے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہاں کہاں جھنڈا لگایا، یہاں بھی لگایا، وہاں بھی لگایا، گھر پہ بھی لگایا، پیشانی پہ بھی لگایا، پھر بھی دیکھو بیچاری حکومت تم کو ہی دہشت گرد کہہ رہی ہے۔ جھنڈے لگاؤ، چار چار لگاؤ، ملک کے لگایا، اور بی جے پی پارٹی کے بھی جھنڈے لگایا، پھر بھی دہشت گرد تم ہی ہو، تم ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی میلاد پر شرک و کفر اور بدعت کے فتوے لگائی اور باقی سارے نیتاؤں کے جھنڈے لگا کر گھومتے رہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایرے غیرے جھنڈوں کی طرف نہیں گئے۔ میرے ملک کے جھنڈے کی توہین نہیں کرتا میں، ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے لیے عزت کا اور فخر کا سبب ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو ہے؟ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آ جائے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا۔
دنیا انہیں نہیں جھکا سکتی. اور یہ چاپلوسی کرتے کرتے زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنا چہرہ صاف نہیں کر پائے. چہرہ صاف ہو بھی نہیں پائے گا, زندگی پر دہشت گردی کا ٹائٹل ان کے ساتھ جڑا رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد مناؤ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ, اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ رعب ڈالے گا. آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرح فضلہ نہیں کھایا کسی کا, بلکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کھاتے ہیں.